مفتی سجاد احمد قاسمی کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل دا بیوٹی آف اسلام کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ قابل احترام معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم و احسان کہ اس پاک ذات نے ہم سب کو ماہ رمضان کا پہلا جمعۃ المبارک نصیب فرمایا۔ یہ خداوند قدوس کا احسان ہے، فضل ہے، کرم ہے کہ وہ پاک ذات اپنے پاک اور مقدس گھر میں آنے کی توفیق نصیب فرما رہے ہیں۔ اللہ سے دعا کریں جب تک اس دنیا میں رہیں خداوند قدوس ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں مساجد میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب آخری وقت ہو تو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ یہ ماہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے اور یہ مہینہ انتہا سے زیادہ بابرکت ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے اور آگ سے آزادی والا مہینہ ہے۔ لیکن ان کے لیے، ان خوش نصیبوں کے لیے جنہیں ماہ رمضان کی قدر ہو، جنہیں ماہ رمضان کا ادب و احترام ہو، جنہیں ماہ رمضان کے روزوں کا اور نمازوں کا اہتمام ہو، ان کے لیے انتہا سے زیادہ بابرکت ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ماہ رجب کا چاند دیکھتے اور دعاؤں میں زیادہ کثرت سے دعاؤں کا اہتمام کیا کرتے تھے اور دعا مانگا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی الرجب والشعبان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت نصیب فرما اور خیر و عافیت کے ساتھ ہمیں ماہ رمضان تک پہنچا دے۔ جس مہینے کی آمد سے قبل اللہ کے نبی علیہ السلام 2 مہینے پہلے سے اس مہینے کا استقبال فرماتے تھے، اس کی آمد کا انتظار کرتے تھے تاکہ ماہ رمضان کا کوئی بھی لمحہ، ماہ رمضان کی کوئی بھی گھڑی، ماہ رمضان کا کوئی بھی دن غفلت کے اندر نہ گزرے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام پہلے سے باخبر کر دیتے تھے۔ روزوں کا جو مسئلہ ہے وہ صرف اس امت کے ساتھ نہیں ہے، اس امت سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ان کی نوعیت الگ تھی۔ جس طرح حضرت نوح علیہ نبیین علیہ السلام روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن آپ محرم کے یعنی عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ نبیین علیہ السلام 6 ماہ روزہ رکھا کرتے تھے، سال کے 12 مہینے ہیں، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، تو اس اعتبار سے 6 مہینے کے روزے حضرت داؤد رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت آدم علیہ نبیین علیہ السلام ہر مہینے کی چاند کی تاریخ کے اعتبار سے 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن ماہ رمضان صرف اس امت کے حق میں ہے، ماہ رمضان کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، یہ فضیلت کسی اور کو نہیں ملی۔ نسبت کی بات ہوتی ہے، کبھی نسبت سے بڑے بڑے فیصلے ہو جاتے ہیں، کبھی نسبت سے انسان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کپڑے والی دکان پر جائے اور اس سے آپ نے لیے کپڑے کا ایک جوڑا خریدے، ساتھ میں اس کو یہ کہہ دے کہ تھوڑا سا کپڑا مجھے اور چاہیے، زائد کپڑا چاہیے۔ وہ پوچھے کس کے لیے، یہ کہہ دے مجھے قرآن پاک کا غلاف بنانا ہے، وہ اس کو دے دیتا ہے، اس کپڑے کی کوئی اجرت نہیں لیتا، اور اس سے پہلے اس کپڑے کی کوئی اہمیت نہ اس دکاندار کے نزدیک تھی نہ اس خریدنے والے کے نزدیک تھی۔ لیکن جب وہ کپڑا گھر میں آ جاتا ہے اور اس کا رتبہ اور مقام اور اعزاز بدل جاتا ہے، وہ کپڑا قرآن مقدس کا غلاف بن جاتا ہے، تو سب سے پہلے قرآن پاک کو اٹھاتے ہوئے ابھی انسان قرآن کا بوسہ نہیں لیتا، پہلے اس کپڑے کا بوسہ لیتا ہے جس کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے۔ نسبت سے فیصلے بدلتے ہیں، نسبت سے انسان کی زندگیوں کے اندر تبدیلی آتی ہے۔ اسی طرح باقی امتیں گزری ہیں، سیدنا آدم سے لے کر
حضرت عیسیٰ تک کی امتیں گزری ہیں، لیکن ان امتوں کا احساس، ان امتوں کا رتبہ، مقام وہ نہیں ہے جو مقام میرا اور آپ کا ہے، کیونکہ میری اور آپ کی نسبت محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، میری اور آپ کی نسبت عالمی نبی کے ساتھ ہے، آخری نبی کے ساتھ ہے، اس لیے ہماری نسبت اونچی ہے۔ اگر اللہ کرے ہم اس نسبت کے قدردان بن جائیں تو ہماری دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔